بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہم لوگ نزول ملائکہ پر بات کر رہے تھے، پچھلی ویڈیوز میں بات کی اور کچھ واقعات آج بھی میں آپ لوگ ساتھ شیئر کروں گی کہ صحابہ میں دحیہ نامی ایک صحابی بہت حسین تھے۔ جبرائیل اکثر انہی کی صورت میں مجسم ہو کر آیا کرتے اور اس حالت میں کبھی کبھی لوگوں کو نظر بھی آ جاتے۔ ایسے ہی ایک واقعہ ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ایک دفعہ میں نے دیکھا کہ دحیہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باتیں کر رہے ہیں۔ مجھے کچھ بھی شک نہ ہوا کہ یہ دحیہ نہیں ہے۔ اتنے میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطبے کی آواز سنی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے تھے کہ ابھی میرے پاس جبرائیل آئے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں تب میں سمجھی کہ وہ اصل میں دحیہ نہیں بلکہ جبریل امین تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جبریل علیہ السلام کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اصلی شکل میں 2 دفعہ ملاحظہ فرمایا۔ ایک دفعہ تو معراج میں سدرۃ المنتہا کے پاس، اور دوسری دفعہ ایک اور مقام پر وہ آسمان کے کناروں میں نظر آئے۔ سورہ نجم کی کچھ آیتیں جو اسی متعلق ہیں، ترجمہ کچھ یوں ہے کہ بڑی قوتوں والے طاقتور نے اس کو سکھایا، پھر وہ برابر ہوا اور وہ بہت اوپر آسمان کے کنارے تھا، پھر قریب ہوا، پھر لٹک آیا تو 2 کمانوں کے بقدر تھا یا اس سے بھی قریب تھا۔ تو خدا نے اپنے بندے پر وحی کی، دل نے جھوٹ نہیں بولا جو دیکھا، کیا تم لوگ اس کے مشاہدے پر جھگڑتے ہو؟ حالانکہ اس نے اس کو دوسری دفعہ اترتے دیکھا سدرۃ المنتہا کے پاس۔ سورہ تکویر کی ایسی آیتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ کفار آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مجنون اسی لیے کہتے تھے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس غیر مشاہدہ ہستی کے مشاہدے کا دعویٰ بھی کرتے تھے۔ یہ ایک بزرگ پیغام رسا کی بات ہے، قوت والا جو عرش والے خدا کے پاس معتبر ہے، وہاں اس کی اطاعت کی جاتی ہے، وہ امانت دار ہے۔ تمہارا ساتھی یعنی پیغمبر مجنون نہیں ہے، یقیناً اس کو آسمان کے کھلے کنارے میں دیکھا۔ یہ سورۃ تکویر کی آیت مبارکہ کا میں نے ترجمہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ شب کو میں نکلا تو دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تنہا چاندنی میں ٹہل رہے ہیں۔ میں سمجھا کہ شاید آپ اس وقت تنہائی چاہتے ہیں اور کسی کا یہاں ہونا پسند نہیں فرمائیں گے، چنانچہ اسی خیال سے میں سائے میں ہو گیا، لیکن آپ کی نگاہ پڑ گئی۔ پوچھا کون ہے؟ عرض کیا آپ پر قربان میں ہوں ابو ذر۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ساتھ لے لیا اور تھوڑی دیر تک ٹہلتے رہے، پھر فرمایا جو آج دولت مند ہیں وہی کل قیامت میں غریب ہوں گے، لیکن وہ شخص کہ جس کو خدا نے جو دولت دی ہو وہ اس کو داہنے بائیں آگے پیچھے پھینک دے اور اس میں نیکی کے کام کرے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں تھوڑی دیر تک ساتھ ٹہلتا رہا، اس کے بعد ایک خاص جگہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ تم یہاں ٹھہرے رہو، اور یہ کہہ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہاڑ کی طرف گئے اور میری نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ میں نے دور سے آواز سنی تو میں ڈرا، لیکن چونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا تھا کہ میں اپنی جگہ سے نہ ہلوں، اس لیے ٹھہرا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام سامنے سے آتے نظر آئے اور زبان مبارک سے یہ فرما رہے تھے کہ اگرچہ چوری کرے اور زنا کرے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر قربان ہوں، آپ پہاڑی کی اوٹ میں کس سے باتیں کر رہے تھے؟ فرمایا کیا تم نے آواز سنی؟ عرض کی ہاں۔ فرمایا جبرائیل تھے، پہاڑی کے بیچ میں مجھے نظر آئے اور کہا کہ اپنی امت کو خوشخبری سنا دیجیے کہ جو اس حال میں مرا کہ اس نے کسی کو خدا کا شریک نہ بنایا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں نے کہا یا جبرائیل، کیا اس نے زنا یا چوری ہی کیوں نہ کی ہو؟ جواب دیا ہاں۔ میں نے پھر کہا اگرچہ زنا چوری ہی کیوں نہ کی ہو؟ وہی جواب دیا کہ ہاں۔ پھر کہا کہ اس نے زنا یا چوری ہی کیوں نہ کی ہو؟ تیسری دفعہ بھی جواب وہی تھا۔
جبریل علیہ السلام کے علاوہ دوسرے ملائکہ کا بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آنا ثابت ہے۔ قرآن مجید میں جبرائیل کے علاوہ ایک دو فرشتوں کے بھی نام آئے ہیں، جن میں سے ایک میکائیل ہے۔ یہودیوں نے قرآن کے ماننے سے اس لیے اپنا انکار ظاہر کیا تھا کہ یہ جبرائیل علیہ السلام کی وساطت سے نازل ہوتا ہے۔ خدا نے اس کے جواب میں کہا، سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ ہے کہ جو خدا کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے پیغمبروں کا اور جبریل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام کا دشمن ہو تو خدا ان کافروں کا دشمن ہے۔ یہودیوں کے اعتقاد میں یہ عرش الہی کے 4 مخصوص فرشتوں میں سے ایک کا نام تھا۔ یہ خاص طور پر اسرائیل اور اس کے خاندان کا محافظ سمجھا جاتا تھا اور لڑائیوں میں اس کی مدد کیا کرتا تھا۔ عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق یہی فرشتہ تھا جو کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوا تھا۔ میکائیل علیہ السلام بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں کئی بار حاضر ہوئے ہیں۔ معراج کے موقع پر جو 2 فرشتے آئے تھے وہ جبریل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام تھے۔ اسی طرح غزوہ احد میں جو 2 فرشتے دشمنوں سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت کرتے تھے وہ بھی جیسے کہ صحیح مسلم میں ہے جبریل اور میکائیل علیہ السلام تھے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ نبوت کے ابتدائی 3 سالوں میں میکائیل علیہ السلام ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے۔ جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام کے ناموں کی تخصیص کے علاوہ دوسرے عام فرشتوں کا بلا تعین نام آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آنا بھی صحیح روایتوں سے ثابت ہے۔ تو اس پر ہم لوگ مزید بات کریں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو پر، اور آئی ہوپ کہ آپ لوگ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں اور شیئر کریں۔ اس کے علاوہ اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور دیا کریں میری ویڈیوز کے بارے میں، اور جو نیو آئے ہیں چینل پر وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔